السلام علیکم دوستو، قرآن وظائف چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، ماہرین آثار قدیمہ نے بلم بن باہورہ کی لاش ڈھونڈ لی۔ وہ یہودی عالم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی تو اس کی زبان سینے تک لٹک گئی۔ بلم بن باہورہ اتنا غلیظ شخص تھا کہ اسے قرآن کریم میں کتا کہہ کر پکارا گیا۔ اس شخص نے کون کون سے گناہ کیے اور اس کے ملنے والی لاش کو اللہ پاک نے کیسے عبرتناک بنایا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بلم بن باہورہ نامی ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا عالم و عابد و زاہد تھا، اور اسے اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا۔ اس یہودی عالم کی دعائیں بہت جلد قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی قلم دعات کی تعداد صرف 12,000 تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جابرین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلم بن باہورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ انہوں نے بلم بن باہورہ سے کہا، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کرو کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ چونکہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے یہ قوم تم سے درخواست کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو۔ یہ سن کر بلم بن باہورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تم ہلاک ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کے لشکروں میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان کے لیے بلا میں کیسی اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر بہت اصرار کیا، جس پر بلم بن باہورہ نے یہ کہا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کروں گا۔ مگر استخارہ کر لینے کے بعد اس کو بد دعا کی اجازت نہ ملی تو اس نے اپنی قوم کو صاف صاف جواب دے دیا، اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد اس کی قوم نے گراں قدر ہدیے اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے اصرار کیا اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور اس کو اپنی باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالی مقام اور مرتبے والا بنا دیا، یہاں تک کہ بلم بن باہورہ تکبر میں آ گیا اور اس پر حرص و لالچ کا بھوت سوار ہو گیا۔ مال و زر کی حرص اور تکبر کی وجہ سے وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ رستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی، اور گدی نے اس سے کہا کہ افسوس بلم بن باہورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا رستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلم بن باہورہ، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور مومنین کی جماعت کے لیے بدعا کرے گا؟ گدی کی تقریر سن کر بھی بلم بن باہورہ واپس نہ ہوا، یہاں تک کہ اسبان نامی پہاڑی پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور تکبر و مال و دولت کی لالچ میں اس نے بد دعا شروع کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا، مگر اس کی زبان پر اسی کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے اسے ٹوکا کہ اے بلم بن، تو الٹا اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ ناظرین، اس وقت بلم بن باہورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا، افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئے، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو، اگر ان میں سے ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلم بن باہورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیا، جہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فرفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈر،
مگر اس رئیس پر غلبہ شیبت کا ایسا بھوت سوار تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور برائی کا مرتکب ہوا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ اس گناہ کی نحوست کا اثر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 بندے مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی گہرا صدمہ ہوا۔ دوسری جانب بلعم بن باورا بارگاہ الہی میں مردود ہو چکا تھا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مار گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے، اور ہے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، اور اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کر لیں۔ دوستو، حال ہی میں اردن کے ایک علاقے سے ایک لاش دریافت ہوئی، اسے بلعم بن باورا کی لاش بتایا جا رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کو کھدائی کے دوران ایک لاش بہت ہی اچھی حالت میں ملی جو 6000 سال گزرنے کے بعد صحیح سلامت تھی۔ کاربن ٹیسٹ کرنے کے بعد اس لاش کو بلعم بن باورا سے جوڑ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبرت کے طور پر محفوظ رکھا، تاہم حقیقت کا کسی کو علم نہیں کہ آیا یہ لاش کس کی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعم بن باورا کو اتنی نعمتیں عطا کر پھر اتنی ذلت میں کیوں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہانوں میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کرتا۔ اس واقعے سے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالداروں اور حکومتوں سے پیسے لے کر خلاف شریعت بات کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے دین اور ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ یہی کام بلعم بن باورا نے کیا تھا، اس کا انجام سب کے سامنے ہے۔ وہ مال و دولت کی لالچ میں گرفتار ہو گیا اور دانستہ اللہ پاک کے نبی کے لیے بددعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس پر ایسا عذاب آیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرتا رہا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان خصوصاً علماء اور مشائخ کو مال و دولت کی حرص و لالچ کی جال میں نہیں پھنسنا چاہیے اور ہرگز کبھی بھی مال کی ذریعے دین کے اندر بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ غیر الہی کی تلوار ان کے سروں پر لٹک رہی ہے۔ مسلمان اگر کفار کے مقابلے میں کامیاب اور فتحیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت گناہوں اور بدکاریوں کی نحوست سے بچتے رہیں، ورنہ فرشتوں کی مدد ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا خوف کفار کے دلوں سے نکل جائے گا، اور مسلمانوں کو نہ صرف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا بلکہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو جائے گی اور پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔